والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں جو گزر چکے، جو آئندہ آئیں گے، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے. اس کے بعد سب سے اچھا زمانہ میرے بعد کا ہے، یعنی تابعین کا عہد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عہد نبوی ہے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ. ان تین زمانوں کو خیر القرون کہا جاتا ہے، بہترین زمانے. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد ذری سب سے بہترین ہے، اور اس کے بعد اگرچہ بعد والے زمانے میں دیر تک بزرگ صحابہ بھی رہے اور سارا زمانہ تابعین کا ہے، یعنی مثالی لوگ ہیں، قرآن کے مثالی مسلمان ہیں. اور صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست انوارات و برکات پانے والے خوش نصیب ہیں، لیکن تابعین کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بھی صرف صحابہ کرام ایک کڑی ہیں. اس کے باوجود تابعین کا زمانہ عہد نبوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تبع تابعین کے عہد میں بزرگ تابعین بھی ملتے ہیں، اور تبع تابعین بھی وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے درمیان اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف دو کڑیاں ہیں، تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن آپ فرماتے ہیں یہ زمانہ تابعین کے زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس بات سے ایک اصول ضرور واضح ہو جاتا ہے کہ جوں جوں زمانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتے جائیں گے، ان میں برکات میں کمی آتی جائے گی. اگر پہلے تین زمانوں کو آپ 3 صدیاں بھی کہہ لیں تو اب 15ویں صدی ہے. یعنی زمانہ حصول برکات سے 1200 سال اور دور ہو گیا. یہ جو عہد ذری ہیں، قرون ثلاثہ بھی جنہیں کہتے ہیں اور خیر القرون بھی کہتے ہیں، یہ عجیب زمانے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حصول برکات کے لیے مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا تھا.
ایک نظر کی بات تھی، بنور ایمان جسے ایک نظر نصیب ہو گئی، یا اگر کسی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک اس پر پڑ گئی تو سارا کام مکمل ہو گیا، وہ صحابی ہو گیا۔ اب کوئی لاکھوں عبادتیں کرے، مجاہدے کرے، شہادتیں پائے، مراقبات کرے، منازل پائے، صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہی بنے گا جسے وہ نظر لطف و کرم نصیب ہو گئی۔ لیکن یہ عطا صحابہ کرام نے بھی اتنا حاصل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عطا کو انہوں نے اسی طرح بانٹا۔ اب عہد نبوی میں کوئی شرط نہیں ہے کہ پڑھا لکھا ہے تو صحابی ہوگا، زیادہ عبادت کرنے والا ہے تو صحابی ہوگا، یا مرد صحابی ہوگا، یا امیر صحابی ہوگا، یا بزرگ صحابی ہوگا، بچہ نہیں ہوگا، یا عورت نہیں ہوگی۔ جسے ایک نگاہ مل گئی وہ امیر تھا، وہ فقیر تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، وہ ان پڑھ تھا، وہ مرد تھا یا خاتون تھی، بات اس نگاہ کی تھی، جسے مل گئی وہ صحابی ہو گیا۔ عورتیں بھی مرتبہ صحابیت پہ سرفراز ہوئی، مرد بھی مقام صحابیت سے بہرور ہو۔ یعنی درد دل لٹایا جا رہا تھا، بانٹا نہیں، لٹایا جا رہا تھا۔ اور ان کی زندگیوں میں جو تبدیلی آئی وہ صحابی بننے کی وجہ سے آئی، صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی۔ ایسا کوئی نہیں ملتا کہ پہلے اس کی زندگی بدل گئی اور پھر اس نے محنت کی، تسبیحات پڑھی، مجاہدہ کیا اور وہ صحابی ہو گئے، نہیں۔ جب صحابی بنا ساری زندگی بدل گئی، بندے ہی بدل گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے عادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک نگاہ کی بات تھی، جو خود مردہ زندگی گزار رہے تھے وہ دوسروں کو زندگی دینے والے اور مسیحا بن گئے۔ جو خود راہ پر نہیں تھے ایک عالم کی ہدایت کے سبب اور ہادی بن گئے۔ خود نہ جو تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ فیض عام صحابہ سے تابعین کو بھی اسی ایک نظر کے صدقے ملا۔ یعنی صحابہ نے بھی اور ہر صحابی نے اتنی برکات وصول کی کہ جو اس کے پاس گھڑی بھر بیٹھ گیا وہ تابعی ہو گیا۔ تابعیت سے مراد بھی یہی ہے کہ ان کی زندگیاں بھی بدل گئیں۔ مغرب کے مورخین و مستشرقین اس بات پہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ ایک ایسی قوم جس کا ہر فرد متفرق اور الگ الگ تھا، ایک ایسی قوم جس کا پیشہ قتل و غارت اور ڈاکہ زنی اور شور شرابہ تھا، ایک ایسی قوم جس کا کوئی ضابطہ اصول قانون تھا نہیں، آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کر دیا کہ یہ یک جان ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے اور روئے زمین پر نیکی کے دائی بن گئے اور ظلم کے خلاف سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا کہ انہیں صحابی بنا دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر دیا۔ وجود وہی تھے لیکن اندر آدمی اور بدل گیا۔ لوٹ کر لانے والے کما کر لاتے اور لٹا کر خوش ہوتے۔ یہ برکات پوری طرح سے دوسرے زمانے میں بھی منتقل ہوئی، اسی لیے حضور نے اسے بھی بہترین زمانہ، اپنے زمانے کے بعد
سارے زمانوں سے بہتر قرار دیا ہے کہ جو شخص چند لمحے کسی بھی صحابی کی صحبت میں بیٹھا تابعی ہو گئے۔ تابعی سے مراد بھی یہی تھی کہ وہ درد اس کے دل میں آیا، وہ برکات اس کے دل میں آئی، وہ انوارات اس کے دل میں آئے جنہوں نے اس کی زندگی یکسر بدل دی۔ تابعین نے بھی اس فیض عام کو اسی طرح تقسیم کیا، اور جسے چند لمحے صحبت تابعین نصیب ہوئی وہ تبع تابعی ہو گئے۔ یعنی وہ بھی درد دل، سوز درون، انوارات و کیفیات سے مالا مال ہو گیا۔ اس کے وجود کا ہر ذرہ بھی اللہ اللہ کرنے لگ گیا، ہر باڈی سیل ذاکر ہو گیا، گوشت پوست خون ہڈیاں اللہ اللہ کرنے لگ گئیں، اور اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ بھی عالم کے لیے ایک شمع بن گیا، آسمان ہدایت کا ستارہ بن گیا۔ اسی لیے اکثر و بیشتر یا تمام تر سوائے نسبت اویسیہ کے تمام تر سلسلے تصوف کے یا نسبتیں جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ وہ تھا کہ جب سارے صحابی تھے اور ہر ایک کا سینہ پر تھا۔ فاروق اعظم کا عہد وہ عہد ذری تھا جب ہر ایک کا سینہ پر نور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عہد ذری وہ تھا جب ہر ایک کا سینہ پر نور تھا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد والے لوگوں میں ہر آدمی صاحب درد نہیں تھا۔ تبع تابعین کے بعد جو لوگ آئے ان میں سے خال خال لوگوں نے وہ درد دل حاصل کیا، اس لیے کہ پھر وہ جو تقسیم عام تھی، جو لوٹ مچی ہوئی تھی وہ نہ رہی، پھر جو طالب بنے اور جنہوں نے مجاہدہ کیا پھر انہوں نے پایا۔ اس لیے ہر بندے کو نہ مل سکا، گنتی کے لوگوں کو ملا، پھر گنتی کے لوگوں نے آگے تقسیم کیا، پھر گنتی کے لوگوں نے آگے تقسیم کیا، تو تبع تابعین کے بعد خال خال لوگ ایسے رہے جنہوں نے یہ درد دل کی دولت پائی، اور بڑے کم لوگ ایسے جنہوں نے ان سے آگے وصول کی، اور یوں سلاسل تصوف بن گئے۔ اس سے پہلے ہر بندہ صوفی تھا، ہر بندہ ذاکر تھا، ہر بندے کا سینہ پر نور تھا، سلسلے کی کیا ضرورت ہے؟ تبع تابعین کے بعد آ کر سلاسل تصوف بنے کہ تھوڑے اور گنتی کے لوگ رہ گئے جو درد دل کے طالب ہوئے، جو کسی کی صحبت میں جا کر رہے، اور پھر صرف ملنے ملانے سے بات نہ بنی، پھر اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑا، محنت کرنی پڑی، اپنے دل کو روشن کرنا پڑا، دل سے کثافتیں اور دل کا میل کچیل کھرچنا پڑا، محنت سے پھر لوگوں نے حاصل کیا، اور یوں یہ درد دل کی حکایت ہے جو آگے بڑھتی رہی۔ لیکن عجیب بات ہے، عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں کہ لوگ کیسے بدلے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت معروف ولی اللہ اور خواجہ حسن بصری کے بعد تقریباً تمام سلاسل میں آتے ہیں اور ان سے برکات لیتے ہیں لوگ۔ ان کی سوانح دیکھی جائے تو اپنے زمانے میں وہ سود خور تھے اور بڑے زبردست اور بڑے سختگیر قسم کے تھے اس معاملے میں۔ معمولی رقم بھی ان سے کوئی ضرورت مند لے لیتا تو پھر زندگی پر چھٹکارا نہیں پاتا تھا، سود جمع سود لیتے رہتے تھے اور اصل پہ مزید چڑھاتے رہتے تھے۔ اتنے سخت گیر تھے
کہ ان کی اہلیہ انہیں روکا کرتی تھی کہ یہ ظلم جو تم کر رہے ہو یہ کسی دن ہمیں تباہ کر دے گا۔ ایک تو سود حرام ہے، حرام لے رہے ہو، پھر اس حرام کی وصول کرنے میں جو شدت اور ظلم تم کرتے ہو یہ اس پر مزید زیادتی ہے اور یہ ہمیں تباہ کر دے گا۔ تو ایک دن کسی گھر گئے، وہ بندہ فوت ہو چکا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوہ عورت تھی، وہ 1-2 روز کے بھوکے تھے۔ کسی قصاب نے انہیں بکرے کی گردن یا گردن کا کچھ گوشت فی سبیل اللہ دے دیا اس بی بی کو کہ یہ ابال کر بچوں کو پکا کر کھلاؤ۔ اوپر سے یہ پہنچ گئے، بھائی وہ میرا سود نہیں دیا تم۔ اس نے کہا یہ گھر میں ہے کچھ نہیں، اللہ دے گا تو ضرور دیں گے۔ یہ کیا رکھا ہے، یہ ڈھانپ کے کیا رکھا ہے؟ یہ بچے بھوکے تھے 2 دن سے اور اس قصاب نے یہ گردن کا گوشت دے دیا فی سبیل اللہ، تو یہ انہوں نے لے لیا، چھین لیا۔ ان کا بکواس کرتی، خود گوشت پکا کے کھاتے ہیں، میرا پیسہ نہیں دیا۔ اٹھا لیا، بچے بھی روتے پیٹتے رہ گئے، وہ گھر لے گئے۔ اہلیہ سے کہا یہ گوشت پکاؤ۔ اس نے کہا پھر کہیں سے چھین لائے ہوگے؟ نہیں، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ میں کہاں سے لایا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، پکاؤ۔ اس نے گوشت ہانڈی میں ڈالا، مسالے ڈالے، اسے جب ابالا، جب دیکھا تو وہ ساری پیپ بن چکی تھی۔ اس نے اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آخری تنبیہ ہے، ابھی تو ہانڈی بگڑی ہے اور گوشت کی پیپ بن گئی ہے، اس کے بعد ہماری باری ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں تنبیہ کر رہا ہے۔ ایسا درد اٹھا دل میں کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں جا پہنچے، اللہ اللہ شروع کی اور یوں کھو گئے اللہ کی ذات میں، اللہ کی محبت میں، کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہیں جانا تھا اور باہر دریا ہے شہر کے، آپ نے پیغام بھجوایا کہ کوئی کشتی وغیرہ یا کسی چیز کا اہتمام کیا جائے، مجھے دریا کے پار جانا ہے۔ وہ اہتمام کیا گیا اور آپ کے شاگرد تھے حضرت حبیب اجمی، تو وہ پہلے اس طرف جا رہے تھے اور اپنے حال میں اللہ اللہ کرتے جا رہے تھے، یہ تسبیح ہاتھ میں تھی۔ تو وہ جیسے خشکی پر آ رہے تھے ایسے چلتے اپنے خیال میں چلے گئے اور دریا کے اس طرف اتر گئے۔ ان کی تو جوتی بھی گیلی نہیں، جیسے زمین پر ہی چل رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ تو شیخ ہیں اور وہ آپ کے مرید ہیں، انہیں تو کشتی کی ضرورت نہیں، ان کو تو پانی نے ہی تھام رکھا ہے۔ فرمایا اسے وصال الہی میں ہوش نہیں رہا، وہ اس مدہوشی میں جا رہا ہے اور میرے حواس سالم ہیں، اور بے ہوش ہونا کمال نہیں، ہوش مند رہنا کمال ہے۔ کوئی نبی مجذوب نہیں ہوا، بے ہوش نہیں ہوا۔ اس نے اتنی پی لی ہے کہ حواس کھو بیٹھا ہے، لیکن اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں نے اس سے زیادہ پی رکھی ہے، لیکن میں ہوش میں، میرے لیے کشتی کا انتظام کرو، اسے جانے دو۔ یہ ایک ایسی دوا تھی انوارات و برکات نبوی کہ جب پہنچی، جہاں پہنچی، حقیقی انقلاب آ گیا۔ ایک اور ولی اللہ جو صاحب سلسلہ ہے، مجھے ان کا نام نامی یاد نہیں آ رہا، فرماتے ہیں وہ ڈاکو تھے اور قافلے ان کے نام سے کانپتے تھے۔ تو ایک قافلے کی گھات لگا کر بیٹھے تھے لوٹنے کے لیے، تو اونٹ پر کوئی بزرگ بیٹھا تھا، تو وہ تلاوت کرتا جا رہا تھا، اور جب ان کے قریب پہنچا انہیں آواز سنائی دی تو اس نے آیہ کریمہ یہ تلاوت کی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ
کہ ان کے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہو اور وہ اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، تو انہوں نے سب کچھ وہیں چھوڑ دیا اور اللہ اللہ کی تلاش میں کھڑے ہو گئے اور پھر صاحب سلسلہ بزرگ ہوئے۔ یعنی یہ نسخہ ایسا مجرب، ایسی دوا ایسی کامل ہے کہ عرب کے خانہ بدوشوں کو ایک جرعہ ملا، کائنات کے ہادی بن گئے، مسیحا بن گئے، مردوں کو زندہ کرنے لگ گئے۔ تابعین، صحابہ تابعین، تبع تابعین کا یہی عالم رہا۔ پھر اس کے بعد ہر عہد میں ایسے لوگ ہوئے کہ ایک ایک بندے نے زمانے میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ایک شخص کا قصہ ہے، روٹیاں بیچا کرتا تھا اور جو بچ جاتی 2 4 10 شام کو اگر بچ گئیں تو دوسرے دن ان کی قیمت دگنی لیا کرتا تھا کہ تازہ روٹی 8 آنے کی، یہ کل والی 1 روپے کی تھی، نہ بکے گی تو کھا لیں گے، بچے کھا لیں گے، خود کھاؤں گا۔ تو کسی نے پوچھا تم بے وقوف ہو، یہ باسی روٹی دگنی قیمت پر کون خریدے گا؟ اس نے کہا یہ باسی نہیں ہے، جسے آپ تازی کہہ رہے ہو اس کی نسبت محمد الرسول اللہ سے 1 دن کی قربت حاصل ہے، یہ اس سے 1 دن قریب ہے عہد نبوی کے، تمہیں باسی لگتی ہے تم نہ کھاؤ میں کھا لوں۔ اور بود نبوی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام اور حضور علیہ السلام کے زمانے کی دوری نے اس زمانے کو محرومیوں سے بھر دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا ظلم اور کفر مسلمانوں کی ہیبت سے لرزاں و ترساں رہتا ہے، اور اب زمانہ آیا ہے کہ کافر مسلمانوں کا شکار کرتے ہیں، شغل کے طور پر مارتے ہیں۔ جس طرح کوئی شکاری جنگلی جانوروں کو مارتا ہے، کیوں مار رہے ہو بھائی؟ بس شکار کا شوق ہے مجھے۔ اس طرح جس طرح کاشتکار گیدڑوں کو مارتا ہے، اس طرح سے کافر مسلمانوں کو تلاش کر کر کے گھروں سے نکال کے مار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جرت مسلم منحصر تھی ربط محمد الرسول اللہ سے، رسومات رہ گئیں، دلوں کے رابطے ٹوٹ گئے، نہ رہے۔ نرا دعویٰ رہ گیا، اندر اس میں حقیقت نہ رہی، اور اس نے ہمیں رسوا کر دیا۔ اب ایک آدمی دوائی کھاتا ہے پھر بھی اس کا مرض بڑھ رہا ہے، اور اگر وہ دوائی بھی چھوڑ دے تو کیا عالم ہو۔ لیکن ایک بات حوصلہ دلاتی ہے ان لوگوں کو جو اپنی طلب میں خلوص پیدا کر لیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے یادی الہ میں ینیب، جہاں درد ہوگا وہاں میں مرہم ضرور رکھوں گا۔ جس دل میں میری طلب پیدا ہوگی اسے میں اپنے وصول کے راستے دکھا دوں گا۔ تو میرے بھائی، سارے دنیا کو برا کہتے ہیں اور ہر بندہ دنیا پہ فدا ہے، ہر بندہ دنیا کی برائی بیان کرتا ہے، ہر بندہ دنیا پہ فدا ہے۔ مولوی دنیا چاہتا ہے، پیر صاحب دنیا چاہتے ہیں، مرید جو وہاں دے کے آتا ہے وہ اگر 10 روپے نذرانہ دیتا ہے تو 10 لاکھ کی دعا کرا کے آتا ہے کہ مجھے 10 لاکھ، اس کی طلب بھی دنیا ہی ہے، اور سارے چھوڑ کے مرے بھی جا رہے ہیں۔ دنیا کی طلب نے عشق الہی کی جگہ لے لی، دنیا کی طلب نے وصول برکات محمدی کی جگہ لے لی۔ دنیا جو جس کے حصے میں ہے وہ ملنی ہے ہر حال میں،
کوئی شخص کسی دوسرے کے حصے کا ایک قطرہ پانی نہیں پی سکتا، ایک دانہ غلہ نہیں کھا۔ الا وان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی متنفس دنیا سے تب تک نہیں اٹھتا جب تک اپنا مقدر شدہ رزق کھا نہیں لیتا، نہ کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نہ دوسرے کا کھا سکتا۔ پھر بھی لوٹ مچی، چھینا جھپٹی مچی ہوئی ہے، لوٹ لوٹ کر جمع کیے جا رہے ہیں، اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ قادر ہے، ہر ظلمت میں ہمیشہ چراغ زندہ رکھتا ہے، اپنی اپنی طلب اور اپنا اپنا نصیب ہے۔ میری گزارش بھی ہے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کو طلب صادق دے، اپنی طلب کو خالص کیجیے۔ کم از کم دنیا میں کسی سے نہ صحیح بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے تو کھڑا رہے۔ خطا ہو جانا اور بات ہے، نیت ہی خراب کر لینا یہ تو بالکل اور بات ہے۔ بتقاضائے بشریت خطا ہو جانا انسانی خاصہ ہے، خطا کو خطا سمجھے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اگر کسی کو کوئی خدمت عطا ہوتی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، اسے احساس ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری زیادہ ہے، نہ یہ کہ وہ خود ہی خدا بن بیٹھے۔ تو مزاجوں میں بگاڑ آ گیا ہے، زمانے کو بہت زیادہ دوری مل گئی ہے محمد رسول اللہ کی بارگاہ سے۔ اب نو مجدھار میں ہے، وہی بچیں گے جنہیں اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اور جو بے یقینی میں رہیں گے وہ مارے جائیں گے، کیونکہ اس بھنور سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ سو میری گزارش ہے کہ اپنی طلب کو تو کھڑا کیجئے، اپنا آپ تو اپنے بس میں ہے، اپنی آرزو کو، اپنی طلب کو، اپنی تمنا کو تو کھڑا کیجئے، اللہ مالا مال کر دے گا۔ اور دعا بھی ہے کہ اللہ سب کو طلب صادق عطا فرمائے اور اس کے عوض اپنی محبت، اپنا قرب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔